اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں موضوع سخن ہے آنسوؤں کی فضیلت۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کی۔ ترجمہ یوں ہے: قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، تم سے پہلے جن کو علم دیا گیا، یخرون للاذقان، وہ اپنے ٹھوڑیوں کے بل، للاذقان سجدا، اپنی ٹھوڑیوں کے بل وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، سبحان ربنا، اے ہمارے رب تیری ذات پاک ہے، تیری ذات حسین ہے۔ ان کان وعد ربنا لمفعولا، اگر یہ میرے رب کے طرف سے فیصلہ ہے تو ہو کر ہی رہے گا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور پھر وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل، روتے ہیں۔ وَيَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، اور یہ تلاوت ان کے خشوع اور خضوع کو بڑھا دیتے ہیں۔ آیت کی تفسیر بعد میں بتائی جائے گی، پہلے آپ مفہوم سمجھ لیجئے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین اپنے نبی سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ اپنے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آپ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک اہل علم کے تعلق سے اور ایک اللہ کے خوف سے رونے کے تعلق سے، کہ اہل علم جو ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ کی خشیت زیادہ ہوتی، وہ زیادہ رونے والے ہوتے ہیں، اس لیے وہ کوئی خطا کر جاتے ہیں، دین کی تبلیغ میں خطا ہو یا عمل کے معاملے میں خطا ہو، کوئی جب وہ خطا کر جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی آیتیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذا تتلی علیہم قال اساطیر الاولین، کہ یہ اتنے خوف گزار بندے ہیں، اتنے خوف کھانے والے بندے ہیں کہ ان کے سامنے آیتیں پیش کی جاتی ہے فوراً وہ رجوع کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف فوراً وہ پلٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں مفہوم ایک اللہ کے خوف سے رونا، ایک اہل علم کا رونا، ایک اہل علم کا رونا۔ حاضرین، یوں تو آنسو کئی طریقے سے آتے ہیں، کبھی انسان محبت میں روتا ہے تو کبھی غم میں روتا ہے۔ انسان کے آنکھوں سے آنسو کبھی خوف سے آتے ہیں تو کبھی دل ٹوٹ جانے پر بھی آتے ہیں، کبھی انسان محبت میں بھی روتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر، حصیر پر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر حصیر کے نشانات، چٹائی کے نشان ہیں، محبت اس قدر ہے کہ آنکھیں زار و قطار رونے لگتی، محبت اس قدر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عمر کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو بستر کی نیند سو رہے ہیں، مراد قیس و کسریٰ تھا۔ اس دور میں قیصر و کسریٰ ایک امیر قوم پائی جاتی تھی۔ تو اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین نے کائنات کا امام بنایا ہے، آپ اماموں کے امام ہیں، اور آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ کو ایک تکیہ بھی میسر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا ہے، میری زندگی تو ایک مسافر کی سی ہے کہ چلتے ہوئے درخت کے سائے میں آرام کر لیا اور جب آرام کر کے اٹھے تو اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ ہماری زندگی تو ایسی۔ وہ عمر
جو کفاروں کی مجلس میں کہا کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کھینچنے کی بات کیا کرتے تھے، آج وہی عمر نبی سے ایمان لانے کے بعد اس قدر محبت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی تکلیف برداشت نہیں کرتے، کہ ایک خروچ بھی آ جائے محبت میں تکلیف کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ کبھی انسان غم کے آنسو بھی روتا ہے۔ والدین کے سامنے جب اولاد کی وفات ہو جاتی ہے تو انسان کے لیے سب سے بڑا غم وہی، اولاد کا والدین کے نظروں سے چلے جانا اولاد کے لیے بہت تکلیف دہ مصیبت اور پریشانی کا علم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے اولاد کے لیے، اور وہ بہت پریشان ہوتے ہیں اور کبھی غم کے بھی آنسو آتے ہیں، کبھی دل ٹوٹ جانے پر بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ کسی محبت گزار شخص نے کوئی دھندے میں دھوکہ دے دیا، دل پہ خروچ پہنچ گئی تو انسان کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ کبھی اللہ کے خوف سے بندہ روتا ہے، اور یہ صفت اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے علماء کرام کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، کہ جب ان کے سامنے کوئی خوفناک منظر ہو یا کوئی انہوں نے خطا کر دی ہو تو وہ فوراً اللہ رب العالمین سے رجوع کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اب سوال پیدا ہوتا ہے، لماذا تجف الدموع، ہمارے آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری آنکھیں اشکبار نہیں ہوتی، ہم روتے نہیں؟ آخرکار ہمارے آنکھوں میں آنسو کس وجہ سے نہیں آتے؟ جواب ہے ما جفت الدموع الا القصد قلبہ، ہمارے آنکھوں میں آنسو اس وجہ سے نہیں آتے، ہم اس لیے نہیں روتے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے، اور جب انسان کا دل سخت ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے انسان کے سارے اعضاء سخت ہو جاتے ہیں، چہروں پر سختیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، آنکھوں پر سختیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ تو انسان کا جب دل سخت ہو جاتا ہے تو وہ کہاں سے روئے گا؟ اس کے اندر نرمی کہاں سے آئے گی؟ وہ آنکھوں میں سے آنسو کیسے بہائے گا؟ جواب ہے، دوسرا سوال ہے، لماذا تقسب القلوب، ہمارے دلوں میں سختیاں کیوں آ گئی کہ جس کی وجہ سے ہم رو نہیں پاتے ہیں؟ پہلا سوال کہ ہمارے آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے، اس وجہ سے نہیں آتے کہ دلوں میں سختیاں آ گئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دلوں میں سختیاں کیوں آ گئی؟ لماذا تقسب القلوب، سوال پیدا ہوتا ہے کہ دلوں میں سختیاں کیوں آ گئی کہ جس کی وجہ سے ہم آنسو نہیں بہا پاتے ہیں، آنکھیں اشکبار نہیں ہو پاتی۔ جواب ہے لہا ثلاثۃ اسباب، اس کے 3 اسباب ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوتی، انسان رو نہیں پاتا ہے، وجہ 3 اسباب ہے۔ پہلا سبب الرکوب الی الدنیا، آدمی کا دنیا کی طرف مائل ہو جانا، یہ پہلا سبب ہے۔ آپ اپنے نوجوان کو دیکھ لیجئے کہ ایک موٹر سائیکل پر 3 لوگ سوار ہوتے ہیں، نہ انہیں عقیدے کا علم ہے، نہ انہیں توحید معلوم ہے، نہ انہوں نے دین حاصل کیا ہے، دنیا کی تعیش نے، دنیا کا عیش و آرام نے ان کی زندگی کو دھوکے میں ڈال رکھا، جس کی وجہ سے ان کے دلوں پر سختیاں آ جاتی اور یہ رو نہیں پاتے۔ پہلا سبب ہے الرکوب الی الدنیا، آدمی دنیا سے زیادہ محبت کرنے لگا، حب الدنیا و کراہیت الموت، انسان دنیا کی طرف اس قدر مائل ہو گیا، دنیا سے اس قدر محبت کر لیا کہ اللہ رب العالمین کا خوف اس کے دلوں میں نہیں ہوتا، انسان خطائیں کرتا ہے تو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا۔ دنیا میں اس قدر وہ مائل ہو گئے، دنیا میں اس قدر وہ دنیا سے محبت کر لیے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ڈر بھی اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ تو الرکوب الی الدنیا۔ دوسرا سبب ہے کثرت الذنوب،
انسان زیادہ گناہ کی وجہ سے دلوں میں انسانوں کی سختیاں آ جاتی ہیں۔ جھوٹ ہے، چغل خوری ہے، جوا بازی ہے، اور طرح طرح کے فحشات ہیں، طرح طرح کے معاملات ایسے ہیں جو انسان کو زیادہ گناہ کی وجہ سے انسان کے دلوں کو سخت کر جاتے ہیں۔ انسان کے دلوں میں سختیاں آ جاتی ہے زیادہ گناہ کی وجہ سے۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو زیادہ گناہوں میں ملوث نظر آتے ہیں، زیادہ گناہوں میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے ہی نوجوان ایسے ہیں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر کس قدر کے ناچ گانے یہ نوجوانوں کے سیوا ہو چکا ہے۔ ہمارے نوجوانوں نے اس قدر گناہیں کی کہ ان کے دلوں میں اس قدر سختیاں آ گئی کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادات سے محروم اور اللہ کی ریاضات سے محروم، ساری چیزوں سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان اتنے زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ تیسرا سبب الجلوس مع الفساق، فاسق لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے دلوں میں سختیاں آتی۔ ہمارے کتنے ایسے نوجوان جو پڑھنے والے ہمارے ساتھی تھے، آپ ہی کے محلات اور معاشرے کے لوگ ہیں، کتنے ایسے نوجوان ساتھی تھے دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنی تعلیمی زندگی برباد کر لی۔ آدھا سال مکمل ہوا نہیں کہ وہ تعلیم گاہ چھوڑ دیے، وجہ یہ بنی کہ فاسق لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تھا۔ اٹھنا بیٹھنا فاسقوں کے ساتھ تھا کہ یہاں لے جاتے وہاں لے جاتے۔ یہ فاسق ایک شیطان کی طرح ہوتے ہیں جو نیک لوگوں کو برائیوں کی طرف ابھارتے ہیں۔ تو فاسق لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے دلوں میں سختیاں آتی، اور انسان کا سب سے بڑا فاسق دوست اس کی موبائل ہے۔ تنہائیوں میں آپ دیکھیے کہ کون ایسا شخص ہے جو موبائل کی گناہوں میں نہ پھنسا ہوا۔ موبائل سوشل میڈیا کے گناہوں میں زیادہ لت پت نظر آتے ہیں۔ یہ الجلوس مع الفساق، یہ موبائل کے ساتھ بیٹھنے والے شخص زیادہ فاسق دوست انسان کا موبائل۔ موبائل کی وجہ سے وہ نہ جانے کون کون سی گناہیں کرتا ہے۔ تنہائیوں میں کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا، تنہائیوں میں آنکھوں سے آنسو نہیں آئے، دلوں میں سختیاں آ گئی، آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ یہ موبائل ہے جو انسان کو زیادہ تر برائیوں پر ابھارتا ہے۔ موبائل سوشل میڈیا کی پہچان ہے، اس کی خاصیت ہے کہ وہ دو چیزوں کو آدمی کے اوپر زیادہ ظاہر کرتا ہے۔ ایک، جس چیز سے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ موبائل میں سوشل میڈیا پر جائیں گے تو الباحث القرآنی، الباحث الحدیثی، یہ اہل علم کے لیے یہ ایک الگ سے ایپ تیار کیا گیا کہ اگر انسان اچھا ہوگا، انسان موبائل کے ساتھ اچھا استعمال کرے گا تو وہ اس طرف جائے گا، اور دوسرے فاحشات آپ فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر وغیرہ دیکھ لیجئے، یہ انسانوں کو گمراہ کرنے والے ایپس، تو اس سے بچیے۔ یہ الجلوس مع الفساق انسان کا سب سے بڑا فاسق دوست ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کے دلوں میں سختیاں آتی ہیں اور انسان رو نہیں پاتا۔ انسان رو نہیں پاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں نکال پاتا۔ وجہ یہی ہے کہ انسان یہ تین اسباب کو زیادہ تر اپنائے ہوئے، آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں آیا۔ آپ دیکھیے اللہ کے یہاں آنسوؤں کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے یہاں وہ جو آنکھوں سے آنسو ٹپکے، اللہ کے خوف سے آنسو آنکھوں سے ٹپکے، ان آنسوؤں کی فضیلت اللہ رب العالمین کے یہاں کیا ہے۔ حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع ولا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم، رواہ الترمذی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد، باب الجہاد کے اندر اسے ذکر کیا، اس حدیث کو باب الجہاد کے اندر صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، جو اللہ رب العالمین کے خوف سے روتا ہے وہ جہنم میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ الجا یلجو ایک معنی ٹچ کرنا، یہاں مفہومی معنی ہے داخل ہونا۔
وہ شخص لا یلجو، وہ شخص داخل ہو ہی نہیں سکتا جو شخص اللہ کی خشیت سے روئے، اللہ کے خوف سے روئے، حتی یعود اللبن فی الزرع، جس طرح بکریوں کے تھن سے دودھ کو نکال کر اس کے تھن میں واپس نہیں کیا جا سکتا، یہ مثال محال ہے اس کا کہ اس کے تھن میں، بکری بھینسی کے تھن میں اسے پلایا تو جا سکتا ہے لیکن تھن کے ذریعے اس کے تھن میں دودھ کو واپس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی خشیت سے رونے والا شخص اسی طرح جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام ہے اللہ رب العالمین کی خشیت سے رونے والا، اللہ رب العالمین کے خوف سے رونے والا، اللہ رب العالمین کے ڈر سے رونے والوں کا، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے خوف سے آنسوؤں کو بہاتا ہے، اللہ رب العالمین کے ڈر سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان کے آنسوؤں کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔ ان کی فضیلت میں یہ بیان فرمائی کہ وہ شخص جہنم میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ایک اٹل ہے کہ آپ کی سنت، آپ کی کہی ہوئی بات یہ اٹل ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وہ شخص جہنم میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جو شخص اللہ کی خشیت سے روتا ہو، تو پھر آنسو بہانے والوں کی یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ ان کی دیکھیے۔ سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی، آیت کی تفسیر ہے، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی تفسیر، وعن مسعر قال سمعت عبد الاعلی التیمی یقول من اوتی من العلم من لا یبکیہ لخلیق، من لا یبکیہ لخلیق الا یکون علما ینفعہ، ان اللہ تعالی نعت العلم ثم قرأ هذه الآیہ۔ بلکہ یہ تین آیتیں ہیں کہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے آنسوؤں بہانے والوں کی فضیلت اس طرح بیان فرمائی۔ یہ عالموں کے تعلق سے ہے کہ وہ عالم جنہیں علم دیا گیا، جنہیں اللہ رب العالمین نے علم کی دولت دی، علم عطا کیا، وہ شخص اللہ کی خشیت سے نہ رو، یا اس کا علم اس کو رلا نہ سکے، من لا یبکیہ لخلیق، کہ اس کا علم اس کو رلا نہ سکے، اللہ یکون علما ینفعہ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ذکر کیا کہ وہ شخص اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو علم نافع نہ دیا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ اہل علم کو زیادہ رونا چاہیے، کیونکہ ان کے مرتبے کو اللہ رب العالمین یوں بیان فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، کہ یہ علماء ہیں، یہ مومنین میں سے وہ بندے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے علم عطا کیا، وہ اللہ رب العالمین سے خشیت اختیار کرتے، بہت زیادہ رونے والے ہوتے ہیں۔ اللہ جب ان کے سامنے ان سے کوئی خطائیں ہو گئی، ان کے سامنے آیتیں پیش کی جاتی ہے، یخرون للاذقان سجدا، آیت کی تفسیر ہے کہ وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنی خطاؤں پر توبہ و استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرتے ہیں۔ یہ علماء کے تعلق سے باتیں تھیں۔ دل جب سخت ہو جائے تو نرم کیسے کیا جائے؟ آنکھوں میں آنسو کس طرح سے آئیں گے؟ 3-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک، ایسا جہنم کو یاد کر کے رونا، یا ایسا منظر انسان دیکھ لے کہ اسے جہنم کی یاد آ جائے۔ دلوں میں یہ مناظر جو ہیں دلوں میں نرمیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو کبھی انسان جہنم کو یاد کر کے رو لے، یا جہنم کی آگ جیسی ایسی کوئی صفت، منظر ایسے دیکھ لے کہ جو اسے رلا دے۔ مغیرہ بن سعد بن اخرب سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ قلت مع عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، میں عبداللہ بن، وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تمشی چل رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مر بحدادین، وہ لوہا پکانے والوں کے پاس سے گزرے، وقف
الا وہاں پر وہ کھڑے ہو گئے، وینظر الیہ ویبکی، اور اسے دیکھتے رہے اور رونے لگے، زارو قطار رونے لگے کہ وہ ایک ایسا منظر دیکھے کہ بھٹی میں لوہے کو گرم کر کے اسے آگ کی طرح ایک دم آگ بنا کر کے اسے نکالا جا رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جہنم کی یاد آ گئی اور وہ رونے لگے، اس قدر رونے لگے کہ آپ کی داڑھیاں بھی تر ہو گئی۔ تو کبھی ایسا انسان منظر دیکھے کہ انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، یا انسان جہنم کو یاد کر کے اپنے دلوں کو نرم کر لے۔ دوسرا مسئلہ ہے انسان قبر کو دیکھ کر کے روئے۔ آج کون ایسا شخص ہے، بہت کم ایسے ملیں گے کہ قبر پر تھوڑی دیر ٹھہر کر ان کے لیے استغفار کی دعائیں کرے۔ آج امیر ہو یا غریب، ہر کوئی قبر سے مٹی میں آدمی کو، اپنے ساتھی کو، اپنے بھائی کو دفنایا اور وہاں سے فوراً گزر گئے۔ کون ایسا شخص ہے کہ قبر کا منظر دیکھ کر اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائے؟ کون ایسا شخص؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ہانی آپ کے غلام ہیں، فرماتے ہیں رأیت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وقف علی القبر، وہ قبر پر کھڑے ہوئے، ویبکی، اور وہ زارو قطار رونے لگے، حتی یقل اللحیہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیاں تر ہو گئی، اس قدر آپ قبر کو دیکھ کر رونے لگے۔ آپ سے کہا گیا اذا تذکر جنت و جہنم، کہ جب آپ کو آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ روتے نہیں، اور آپ اس کو دیکھ کے ومن ھذا یبکی، اور اس کو آپ دیکھ کے رو رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بڑے امیر شخص تھے، اللہ رب العالمین نے آپ کو تیسرا خلیفہ بنایا، اور آپ امیر شخص تھے اور غیرت مند بھی زیادہ تھے، حیا بھی زیادہ آتی تھی آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے حیا آنے لگتی تھی، اس قدر غیرت مند اور اس قدر حیا والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے عقد میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں آپ رضی اللہ عنہ کے عقد میں دے دیتا۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رأیت منظر القبر قط، میں نے قبر کا منظر کبھی نہیں، ایسا خوفناک منظر قبر سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا، کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا جو قبر سے زیادہ خوفناک ہو۔ وہی منظر افضل، اور یہ منظر افضل ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا منزل ہے کہ اگر یہاں پر انسان کے حساب و کتاب میں آسانیاں کر دی گئیں تو تمام منازلیں آسان کر دی جائیں گی۔ یہ قبر کا ایسا منظر ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا منزل ہے کہ تمام منزلوں میں سب سے افضل، تمام منزلوں میں، اس وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ قبر کو دیکھ کر زیادہ رویا کرتے تھے، قبر کو دیکھ کر زیادہ رویا کرتے تھے، آنسو زارو قطار بہتا تھا۔ آپ غیرت مند شخص تھے، اتنے امیر ہیں لیکن قبر کو دیکھ کر ان کو بھی رونا آ رہا۔ لیکن وقت ہمارے ایسے ہیں، ہمارے حالات ایسے ہیں اور ہمارے احساسات ایسے ہیں کہ قبر پر تھوڑی دیر ٹھہر بھی نہیں سکتے، تو روئیں گے کہاں سے؟ روئیں گے کہاں سے؟ قبر پر تھوڑی دیر ٹھہر بھی نہیں سکتے، امیر ہو چاہے غریب، کوئی بھی شخص ہو قبر پر ٹھہرنے کو راضی نہیں ہو۔ تو آنکھوں میں قبر کو دیکھ کر آنسو کہاں سے آئے؟ دلوں میں نرمی کیسے پیدا ہوں گی جب ہم یہ مناظر کو دیکھ کر دلوں میں ہمارے خوف نہ پیدا ہو، آنسو نہ آئے۔ تیسری بات، تنہائیوں میں رونا۔ انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے اور جب وہ شخص اپنی گناہوں کی ڈائری کو بھری پڑی دیکھتا ہے تو اسے رونا آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے وہ خطائیں پیش کرتا ہے کہ مولا میری ڈائری بھری ہوئی ہے، تیرے علاوہ ہے ہی کون جو میرے گناہوں کو بخشتا ہے۔
اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ ہے ہی کو جو گناہوں کو بخش۔ کبھی انسان تنہائیوں میں رو لے، اللہ کے وہ مناظر کو بھی یاد رکھے کہ جو منظر انسان کو تباہ کرنے والے ہیں، کبھی قبر کی یاد آ گئی، کبھی انسان جہنم کو یاد کر لیا، کبھی انسان اپنی خطاؤں پہ رو لیا، تنہائیوں میں رویا ہوا آنسو، انہی آنسو کی فضیلت اللہ کے یہاں ہے کہ وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جو شخص آنکھوں سے آنسو بہائے، تنہائیوں میں آنسو بہانا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں نجات، میری نجات کس چیز میں ہے؟ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اس سے نجات پا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں املک علیک لسانک، کہ اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ نجات کا پہلا ذریعہ بتلایا کہ اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو، وَلِسَعْدُكَ وَبَيْتُكَ، اپنے گھر والوں میں زیادہ وقت دو، اپنے بیوی بچوں میں زیادہ وقت دو۔ یہ آج کا مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ بچے ہمارے سو جاتے ہیں تب ہم گھروں میں داخل ہوتے ہیں، یہ معاملہ اچھا نہیں۔ اپنے اولاد میں وقت کو زیادہ دیا کرو۔ اور تیسری بات بتلائی وب کی علی خطیت، اپنے ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اپنے خطاؤں پہ رو۔ انسان جب تنہائیوں میں ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی خطاؤں پہ روئے، اپنے کیے گئے گناہوں پہ روئے کہ اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی رحم کو یاد کر کے روئے۔ اللہ رب العالمین کتنا بڑا رحیم ہے، یہ اس کی ذات ایسی ہے کہ تمام انسانوں کے سانسوں کو کنٹرول کرتی۔ یہ کتنا بڑا رحیم ہے وہ ذات جو انسانوں کی ہر ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے رحم کو کبھی دیکھ کر اس کے رحم کو یاد کر کے رو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جنگ میں تھے، ایک عورت مقابل میں، ایک عورت اپنے بچے کو کہیں کھو دیتی، کھونے کے بعد وہ اس قدر پریشان ہو جاتی ہے، اس قدر پریشان ہوتی ہے کہ تڑپ تڑپ کر وہ اپنے بچوں کو ڈھونڈنے لگتی، بچہ نہیں ملتا، ایک غیر کا بچہ وہ دیکھ لیتی ہے تو اسے پکڑ کر دودھ پلانے لگتی۔ یہ اتنا بڑا رحم دل ہے وہ عورت کہ غیر کے بچوں سے اس قدر محبت کرتی ہے۔ اپنا بچہ کھو گئی اور غیر کے بچے کو تڑپتا ہوا دیکھی تو وہ دودھ پلانے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھتے ہیں کہ ساتھیو یہ بتلاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی؟ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں اللہ کے رسول اس قدر محبت ہے اپنے بچے سے، اس قدر محبت کرتی ہے، اتنا رحم دل عورت ہے، وہ اپنے بچے کو کس طرح آگ میں ڈال سکتی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت سے بھی زیادہ اللہ رحیم۔ اللہ کے رحم کو یاد کر کے رویا کرو، اللہ کے رحم کو یاد کر کے رونا، یہ آنسوؤں کی فضیلتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم سب کو اپنی خطاؤں پر رونے کی